بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس. میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم. پیارا ملک پاکستان الحمدللہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. ترقی کا جو سفر تھوڑا سا چھوٹ گیا تھا, جہاں پیچھے رہ گئے تھے, اس وقت الحمدللہ ہم اس راستے پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یقیناً اس میں ہماری حکومت کا, جو موجودہ حکومت ہے, اس کا بہت بڑا رول ہے. جب سے حکومت آئی ہے, ملک کو معاشی ترقی پر ڈھالنے کے لیے دن اور رات حکومت نے محنت کی. شہباز شریف صاحب جس حکومت کے سربراہ ہیں, بہت محنت کر رہے ہیں, بہت محنت کی, اور الحمدللہ ملک ایک مرتبہ پھر آگے کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے محترم آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا. ان کی بھی بڑی کاوشیں اس سلسلے میں. اکنامک ریوائول کے لیے انہوں نے جو اسٹیپ لیا, 2 سال پہلے SIFC کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا, اور SIFC کے اثرات اور ثمرات اب نظر آنا شروع ہو گئے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جنرل عاصم منیر صاحب کراچی تشریف لائے اور بزنس مین کمیونٹی کو آن بورڈ لیا, اور ان کے مسائل سنے اور اس کے حل کے لیے ان کو یقین دلایا, اور بہت سارے احکامات موقع پر ہی انہوں نے جاری کیے. لاسٹ ایئر بھی یہی ہوا تھا. آرمی چیف صاحب کراچی آئے تھے, بزنس مین کمیونٹی سے ملاقات کرے, سب نے اپنی اپنی گزارشات ان کے سامنے رکھ لیں, اپنے اپنے پرابلمز ان کے ساتھ شیئر کیے, اور اس کے اوپر جو انہوں نے انیشیٹو لیا اس کے اثرات اب الحمدللہ آنا نظر شروع ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کرنا چاہوں گا, اس وقت جیسا کہ میں نے کہا ملک آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, لیکن اور اسلام آباد میں کچھ دن بعد ایک بہت بڑی ہماری عالمی کانفرنس, شنگھائی کانفرنس کے نام سے ایک بہت بڑی ایک کانفرنس ہونے والی, جس میں بہت سارے ممالک کے سربراہان اور وزرائے خارجہ اور تمام لوگ شرکت کرنے والے ہیں. یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. ایک سافٹ امیج پاکستان کا پوری دنیا کو جا رہا ہے, لیکن ایک پارٹی کی طرف سے اس وقت جو ہے وہ جلد سے جلوس کی سیاست اور مار دھاڑ کی سیاست کی جا رہی ہے, جو اس کو سبوتاز کرنے کی کوشش ہے. میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو یہ کر رہے ہیں کہ یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے, ملک کو آگے لے جانے کا وقت ہے, اور ملک آگے جا رہا ہے تو یقیناً اس میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں, حکومت کی ہیلپ کریں. 24 کروڑ لوگوں کا معاملہ ہے, اس وقت آگے لے کے جائیں. جلد سے جلوس سیاست کرنے کے لیے بہت ٹائم پڑا ہے, بعد میں کر لیں. اور اس وقت جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں, آج کی اگر میں بات کروں, اسلام آباد کی بات کروں, وہاں پہ جس طرح فرسٹریشن ہے, اور کچھ دن بعد وہ بین الاقوامی کانفرنس ہونے والی, ہمارے معزز مہمان آنے والے ہیں. تو میں گزارش کروں گا جلد سے جلوس کرنے والوں سے کہ خدا را آپ اس کو سوچیں اور جلد سے جلوس ختم کریں, اور ملک کو آگے لے آنے میں حکومت کی مدد کریں. اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے جو اس وقت اس پورے ریجن میں جو ایک تناؤ کی کیفیت ہے, جیسا کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کنفلکٹ ہوا, اور جو چیزیں چلی آ رہی, خدا نہ خواستہ اگر یہ بات آگے بڑھ گئی اور خدا نہ خواستہ اگر جنگ کی سی کیفیت ہو گئی, تو اس وقت پوری مسلم ورلڈ کیا کرے گی, کیا کرنا چاہیے, اور اسپیشلی ہم کو کیا کرنا چاہیے. بینگ آف پاکستان, ہم ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہماری سرحد ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ہمارے جذبات, ہمارے رجحانات ان کے ساتھ ہیں, برادر اسلامی ملک ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ اس وقت پوری قوم کو الحمدللہ ایک ہونا پڑے گا, ایک ہونا چاہیے, اور اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہوئی, یہ اس وقت کی میں بات کروں, لیکن اس وقت تناؤ کی کیفیت ضرور ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. میں بات کروں گا بزنس کے حوالے سے. تو بزنس کے حوالے سے ہمارے درمیان ایک بزنس مین موجود ہیں, جو کہ بزنس مین کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پہلے بھی آ چکے ہیں, بڑی زبردست اپروچ رکھتے ہیں, ریسرچ باتیں کرتے ہیں. جناب عامر سجاد صاحب. عامر بھائی ویلکم ٹو مائی شو. اور ڈیفنس کے حوالے سے ہم نے آج زحمت دی ہے. ایک اور ہمارے درمیان ہمارے دوست موجود ہیں, پہلے بھی آ چکے ہیں مختلف, جب بھی ہمیں ڈیفنس انالیسس ریکوائرڈ ہوتا ہے ہم ان کو زحمت دیتے ہیں. میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب. ندیم بھائی ویلکم ٹو مائی شو. عامر بھائی میں آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. جیسے الحمدللہ ملک آگے کی طرف جا رہا ہے, بڑی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, مارک اپ کم ہو گیا ہے, پیٹرول پرائسز بھی قدرے نیچے آ گئے ہیں, اور ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے, بزنس کمیونٹی بھی خوش ہے. آرمی چیف صاحب نے ان کو ایشورنس دی ہے, وہ بھی سیٹسفائی ہو کے بزنس کمیونٹی یہاں سے گئے. لیکن جو اس وقت نظر آ رہا ہے, ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس موقع پہ یہ کرنا ضروری تھا. پہلے تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے. پہلے تو مجھے پتا ہے بزنس کمیونٹی اس وقت کتنی پرسکون ہے آرمی چیف صاحب سے ملنے کے بعد. جی ظاہر سی بات ہے, دیکھیں ان سے ملنے کے بعد آرمی چیف ہیں, اور اگر وہ خود بلاتے ہیں, ملتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں, تو ایک اچھا اس کا پورا امپیکٹ جاتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی موجود ہیں. اور جو لیڈر ہوتے ہیں, جو آگے کی سوچ رکھتے ہیں, ویژن رکھتے ہیں, اسی طریقے سے وہ سوچتے ہیں. اور جو بزنس کمیونٹی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ بزنس جو ہے وہ انسان کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے, اور اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آگے جیسے ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ جیسے ڈالر بھی نیچے جا رہا ہے اور ایکسپورٹ آپ کی بڑھ رہی ہے, تو ہر طرف اگر آپ فی الوقت جو دیکھیں تو آپ کو اچھی خبریں مل رہی ہیں. تو بزنس کمیونٹی اس سے بہت زیادہ جو ہے اس وقت سیٹسفائیڈ ہے,
اور لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مشکلات نہیں ہیں، مشکلات ہیں، ان کے حل تلاش کیے جا رہے ہیں اور پازیٹیوٹی کی طرف پاکستان سر آگے آہستہ بڑھ آہستہ رہا ہے۔ ہی مشکلات کم بالکل ہوں گی ظاہر سی بات ہے، الحمدللہ، کچھ بالکل کم ہونا شروع تو ہو گئی ہیں نا؟ بالکل بالکل کافی چیزیں کم ہوئی، اور جیسے SIFC میں بہت ہی زبردست طریقے سے بہت سیریس وے کے اندر کام کیا گیا، اور اس کے ساتھ جو اٹیچڈ ہے آپ کا FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس میں بھی کافی انویسٹمنٹس آئی ہیں، اور آگے جو ہے بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جو یہاں پہ ڈائلاگ کرنے کے لیے پاکستان کو انہوں نے پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خود اپروچ کر رہے ہیں، اور پاکستان آنا بھی چاہ رہے ہیں۔ یہ شنگھائی کانفرنس بھی ہو رہی ہے، جی ہاں۔ بالکل، تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے آگے ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو میں نے ابھی ریسنٹ ڈیز کے اندر جو چیز دیکھی وہ دیکھیں، اسٹاک مارکیٹ آپ کی 87,000 پوائنٹ تک پہنچ گئی، اور آنے والے دنوں میں 1 لاکھ پوائنٹ کراس کر جائے گی۔ دنیا کی اس وقت وہ بہترین پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹ ہے پاکستان کی۔ دنیا کی نظر ہمیشہ سے میں نے کہا کہ پاکستان کی طرف رہتی ہے، تھوڑی سی ہمیں چیزیں اپنی صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد کچھ میرے خیال میں کچھ ہی سالوں کے بعد نہ ہمیں پھر انشاءاللہ کسی لون کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، پاکستان خود مختار ہوگا، اور بلکہ پاکستان انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ 30 سال کے اندر اندر ایک ایسی پوزیشن، مستحکم پوزیشن پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ، کہ پاکستان جو ایسی کنٹریز ہیں، جو افریقن کنٹریز ہیں، انہیں لون دینے کی صورت میں بھی آ جائے گا، اور یہ ساری جو چیز ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کو ہمیں کتنا کام کرنے دیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کے اندر لوگ آ رہے ہیں، یہ وقت ہر چیز کا دیکھیں ایک وقت ہے، یہ وقت نہیں ہے پاکستان کو کسی بھی چیز کی ڈسٹربنس کا۔ یہاں پہ آج ہمیں پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے، Exactly. اچھے پیغام کی ضرورت ہے، دنیا کو پیس کا پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ ہم پیس کو فوکس کریں گے، اپنے آپ کو فوکس کریں گے، پاکستان کا امیج دنیا میں بہتر بنائیں گے، اتنا ہی پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ بہترین زبردست جواب دیے ندیم شیخ صاحب۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر جیو پولیٹیکل کی بات کروں، اس وقت ہم جو جس خطے میں موجود ہیں، ریجن کی بات کروں، ہمارے برابر میں ایک کشیدگی چل رہی ہے، بلکہ بہت زیادہ کشیدگی سے بھی زیادہ صورت حال ہے۔ تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں پاکستان کی کتنی امپورٹنس ہے یقیناً، اور خدا نخواستہ اگر وہ سب ہو گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ باقی اس وقت جو ہمارا خطہ ہے وہ کافی اس وقت ایک ہاٹ کنڈیشن کے اندر ہے، اور کافی زیادہ خطرات منڈلا رہے ہیں اس کے اوپر۔ جب سے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور اسرائیل نے ان کو دھمکی دی حملے کی، امریکہ بھی انوالو ہو گیا ہے، اور پورے خطے کے اندر یمن سے لے کر اگر آپ دیکھیں تو شام تک یہ سارا علاقہ جو ہے اس وقت ایک طرح سے ٹرمائل اور آگ کی لپیٹ میں ہے۔ یہ سچویشن پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایران کا پڑوسی ملک ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، اور ہم نیوکلیر کنٹری ہیں۔ دنیا کی 9ویں بڑی فوج ہے پاکستان، 6 نمبر پہ فوج آتی ہے، اور 9ویں نمبر پر ہم دنیا میں اوور آل پوائنٹس کے حساب سے آرمیز میں ہم ملٹری میں ہم کھڑے ہیں۔ تو پاکستان کا رول آپ جو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی سچویشن خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، تو پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے، یہ کیا ہوگا؟ پہلے تو اللہ کرے ایسی کوئی سچویشن نہ ہو۔ باقی پاکستان کا اسٹینس ہمیشہ بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان اسلامی ممالک کے ساتھ ایک برادرانہ ہمارے تعلقات ہیں، اور ہم تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علاقہ ہے، جو ریجن ہے، اس میں ہماری اہمیت یہ ہے کہ ہمارا کبھی بھی اوفینسو پوسچر نہیں رہا۔ ہم نے ایسے تمام موقع پر کوشش کی کہ ہم ایسے تمام جو ایشوز ہیں جو اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں اور کسی سچویشن میں آ سکتے ہیں، ان میں اخلاقی، سماجی، سفارتی لیول کے اوپر ایسے ممالک کی مدد تو کی جا سکتی ہے، لیکن پاکستان کسی بھی ایسے کانفلکٹ کے اندر اپنے آپ کو میں نہیں سمجھتا کہ جان بوجھ کر اس کے اندر کودے گا یا اس کے اندر شامل ہوگا۔ تو پاکستان دونوں صورتوں میں اس وقت الگ تھلگ ہے۔ رہ گئی بات کہ اگر یہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان صرف اس لیے افیکٹ ہوگا کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں، یہ جو خلیج ہے جس میں یہ سارا پیٹرول اور یہ ساری جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، یہ آپ کی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اس میں اگر ایران ایک جہاز بھی اگر ڈبو دیتا ہے،
کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے، کوئی بھی کنٹریز میں ایسا کر دیتا ہے، تو پیٹرول پرائسز جو ہیں یہ آسمان کو چھونے لگیں گی. تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اکنامیکلی بڑی مشکل سے ابھی ہم نے ریوائول کچھ کیا ہے اسٹارٹ، تو یہ پیٹرول پرائسز کی وجہ سے ہماری اقتصادیات جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہونے کا جو ہے نا وہ خدشہ ہے. باقی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کسی بھی معاملے میں الجھنے پر تیار ہے. ہاں سفارتی محاذ پر، اخلاقی محاذ پر، سماجی محاذ پر ہم جیسے فلسطین کی بھی مدد کر رہے ہیں. ان کے تمام اسٹوڈنٹس کو ہم نے کہا یہاں آئیں داخلے لیں، ہم ان کو ایڈمیشن دیں گے، ان کو ہاسٹل کی سہولیات دیں گے، ان کے لیے جو امداد یہاں سے بھجوا سکتے ہیں بھجوائیں گے، کیونکہ یہی ہماری کیپیسٹی ہے. ہم کوئی سپر پاور تو ہے نہیں اس ریجن کے اندر کہ اکیلے کھڑے ہو کر ہم کوئی اپنا ایئر کرافٹ کیریئر بھیج دیں وہاں مدد کے لیے. تو یہی مدد ہم کر سکتے ہیں. اور ایران کی صورت میں بھی ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان ایسے کسی کانفلکٹ کے اندر اگر اس کو کسی طرح سے گھسیٹا جائے تو پاکستان کو اس کو بتا دینا چاہیے کہ جی ہم، اور پاکستان اس پوزیشن میں بھی ہے کہ امریکہ بہادر کو بھی پاکستان اسٹیٹ میں بتا سکتا ہے کہ ہم کسی کانفلکٹ میں نہیں پڑیں گے. زبردست. عامر بھائی میں ون سیکنڈ آپ سے پوچھنا چاہوں، اس وقت الحمدللہ اپنے کا ملک آگے بڑھ رہا ہے، مشکلات ہیں، کچھ عرصہ لگے گا جو مزید مشکلات، لیکن تھوڑا سا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ایک جماعت کی طرف سے ایک خامہ خیمہ انارکی پھیلائی جا رہی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا دنیا آ رہی ہے، ہمارا میسیج جا رہا ہے، تو اس طرح تو اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وقت جلد سے جلوسوں کا اور پولیٹکس کرنے کا نہیں ہے سر، ملک کو آگے لے جانے کا ہے. بالکل. اصل میں یہ کہوں گا جیسے پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے 77 سال، 77 ایئرس. آپ کے ملک میں اگر کوئی ایسی جیسے کہ جماعت اس طریقے سے کر بھی رہی ہے، ملک کو جیسے سیبوٹاج کرنے کی اگر کوشش بھی کر رہی ہے، تو میرے خیال میں ہمیں نا اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہیے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے پاکستان کے اندر، کیوں ایسے کوئی فار ایگزامپل یہ بھی جو پارٹی ہے یا کوئی اور پارٹی جب بھی ملک آگے بڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایسا جو ہے وہ کرتے ہیں کیوں؟ ایگزیکٹلی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے کچھ ایشوز ہیں پاکستان کے اپنے، اگر ہم ان کے اوپر فوکس کریں اور انہیں صحیح کر لیں، جس میں سب سے بڑا ایشو پاکستان کا ایجوکیشن ہے. 55% بچہ آپ کا اسکول ہی نہیں جاتا. جتنی زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے پاکستان کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ اتنی پاکستان کے اندر اسٹرینتھ آئے گی، اتنی ان چیزوں میں کمی آئے گی، کیونکہ لوگ ان چیزوں میں پھر ٹائم ضائع نہیں کریں گے. لوگ اپنے کام سے کام رکھیں گے اور پاکستان کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے. اور پاکستان میں جب ایجوکیشن کا لیول اوپر جائے گا، لوگ باہر جائیں گے، تو آپ کی یہ جو فورن ریمیٹنسز ہیں یہ بھی بڑھیں گی. پاکستان کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ بھی ایجوکیٹڈ ہوں گے. تو میرے خیال میں جو جڑ ہے وہ ایجوکیشن ہے. اس پہ واقعی میں ہمیں کام کرنا چاہیے، اور جتنی زیادہ ایجوکیشن کے اندر ہم کام کریں اسے آگے لے کے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کنفلکٹ جو ہے یہ جو چل رہا ہے ایران کا اور پھر اسرائیل کا اور ظاہری بات ہے فلسطین کا، پیلسٹائن کا، اور اس کے ساتھ جیسے لبنان ہے اور یہ سارے جو ہیں ملک، تو آدمی یہ سوچے کہ اس کا جو ہے اینڈ ہے کیا اور یہ ہوتا کیوں ہے، مطلب ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے ہونے کی. تو میں ایک سیدھی سی بات کہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل پیلسطین کا کوئی بچہ ہے، یا وہ اسرائیل کا کوئی بچہ ہے، یا کوئی پاکستان کا بچہ ہے، یا امریکہ کا کوئی بچہ ہے، یا چائنا کا کوئی بچہ ہے، یا ہندوستان کا کوئی بچہ ہے، تو کیا فرق ہے اس بچے کے اندر؟ اس کی زندگی کیا اگر کسی خطے سے اس کو جوڑیں گے تو اس خطے کو دیکھ کے اس کی زندگی کا تعین کیا جائے گا، اس کی امپورٹنس کا تعین کیا جائے گا، کہ اس کی زندگی کی قیمت کا تعین کیا جائے گا. کیوں ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ تو میرا یہ ماننا ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی بچے ہیں، جب تک، اور جتنے بھی انسان ہیں، لوگ ہیں، ان کو جب تک ہم کوئی ایک ایسا سسٹم ڈیوائس نہیں کرتے پوری دنیا کے اندر، اور یہ پورے لیڈرز کو مخاطب کر کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر جان کی جو قیمت ہے وہ ایکول ہے. آپ کا بھی بچہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، ہمارا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اگر امریکہ میں کوئی بچہ پروٹیکٹڈ ہے، اس کو ایجوکیشن بھی ملتی ہے، اسے ساری سہولتیں ملتی ہیں، وہ پاکستان میں کیوں نہیں ملتی؟ ایجوکیشن لیول کیوں نیچے؟ تو یہ جو بڑے ملک ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ ایسی چیزوں میں آگے بڑھیں، اور ایسے جو ملک ہیں ان کو اٹھائیں، اس میں ان کا فائدہ ہوگا. ورنہ آپ دیکھیں نا کہ جیسے ڈائناسورز ہیں، اسٹیرائڈ آیا، سارے ڈائناسورز مر گئے. خدا نہ خواستہ دنیا کی طرف کوئی اسٹیرائڈ آئے، اتنی ٹیکنالوجی، اتنے لوگ، اتنا پیسہ، اتنا دھن، اتنی دولت، کہاں لے کے بھاگے گا آدمی؟ کہیں نہیں جا سکتے. ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے،
ایک ساتھ آگے بڑھیں گے, ایک ساتھ ٹیکنالوجی میں آگے جائیں گے, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے, اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور جو آگے کی جو دنیا ہے ان کو بھی جا کے آباد کریں گے تو کوئی ایسی جگہ بنے گی. سب سے پہلے اس کا پہلا عمل یہ ہے کہ دل میں جگہ دینا دوسرے کو, اور دوسروں کو عزت دینا شروع کرنا, دوسروں کو اہم مقام دینا شروع کرنا, اور ان کو اپنے بچوں سے ملانا, یعنی کہ ان کو ایک اسٹینڈرڈ دینا دنیا کے ہر بچے کو. تو میرے خیال میں اس کے بعد ایک اچھی دنیا, جو ہیومینٹی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, تو ہیومینٹی آئے گی کہاں سے؟ ہم تو یہاں پہ اگر دیکھیں, آپ ٹی وی آج کھولیں, کسی بھی کوئی بھی چینل, ہر جگہ کیا ہو رہا ہے, ان ہیومین چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہیومینٹی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. کوئی ایسا لیڈر میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا. ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے, اپنے خطے کی بات کرتا ہے, اپنے جھنڈے کی بات کرتا ہے. ہم دنیا کی کیوں نہیں بات کرتے, ہم ہیومینٹی کی کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ کے اس پروگرام کی توسط سے آج جو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جھنڈا میں بنا رہا ہوں, اور وہ ہیومینٹی کا جھنڈا ہوگا, اور وہ پوری دنیا کا جھنڈا ہوگا, اور وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے پروگرام میں لے کے آؤں گا. زبردست بات کی میجر ندیم صاحب. جیسے کہ عامر صاحب نے یوتھ کے حوالے سے بھی کافی بات کی, نوجوانوں کے حوالے سے کی, پلس یہ بھی کہا کہ 2.5 کروڑ بچہ اسکول میں نہیں جاتا, اور اس وقت جو حالات اور واقعات ہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ 2.5 کروڑ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اور جو ہماری 2.5 کروڑ بچہ ہے, اس کے علاوہ جو 64% ہماری یوتھ ہے, اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گا اور اس کا جواب دوں گا کہ ہم اس کو کیوں کیپٹلائز نہیں کر پا رہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے مہمانوں سے بات کرتے, میرے میجر ندیم شیخ صاحب سے 2.5 کروڑ بچہ جو کہ اسکول نہیں جا رہا, اس کے بارے میں بات کی کہ اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے اس کی, اور پلس یوتھ کے حوالے سے بات کی جو مور دین 60% ہمارے پاس یوتھ ہے, جو 20, 25, 30 والے نوجوان ہیں, لیکن ہم اس کو کیپٹلائز نہیں کر پا رہے ہیں. ہم نے ان کو صرف زندہ آباد اور مردہ آباد میں لگایا ہوا ہے. سر کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے بالکل, یہ تو اس وقت ہمارے پورے سوسائٹی کے اندر یہ ہو رہا ہے. بہت بڑا المیہ سر. میرے ساتھ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں, آپ نے بتایا یہ انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کی فیکٹری میں ہزاروں ورکر کام کرتے ہوں گے. دیکھیے یہ اصل میں وقت اب باتیں کرنے کا نہیں رہا, کیونکہ میجورٹی, جیسے آپ نے بات کی کہ 55% بچہ جو ہے اسکولوں میں نہیں جا رہا, تو اس کا مطلب ہے بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی جو اسکول میں نہیں جا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. میرا تعلق جس ادارے سے ہے آپ کو پتا ہے, وہ ادارہ اپنے تمام ورکر کے تمام بچوں کو ایجوکیشن فری آف کاسٹ یا بہت ہی نامینل اس کے اوپر, اگر کوئی ہائی ٹیک ہے تو وہ پرووائڈ کرتا ہے. میں اسی طرح سے چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں جن میں ہزاروں ورکرز کام کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی انہی کے بچے, یہ ورکرز کے بچے ہی ہیں جو اسکول نہیں جا رہے؟ میرے آپ کے بچے تو اچھے اچھے اسکولوں میں جا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ اس کے اندر اسکیم لائیں, جیسے انشورنس کی اسکیم ہوتی ہے, اس طرح کی ہیلتھ اسکیم یہ دیتے ہیں ان کو. انشورنس والے یہ اسکیم ان کو تیار کر کے دے سکتے ہیں, اور وہ کم پیسے کے اندر اپنے تمام ورکرز کو انشور کرا سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ تمام بچہ جو ہے یہ اسکول جاتا ہے ہمارے تمام ورکرز کا. اب ان کے پاس تمام ریکارڈ ہوتا ہے کہ جناب فیکٹری کے اندر کوئی 18 سال سے نیچے کا بچہ کام نہیں کر سکتا, فلاں یہ ہم اس کو بینیفٹس دیتے ہیں, یہی چیز. اسی طرح سے اگر گورنمنٹ بھی ایک رول اس طرح کا کوئی لے آئے انڈسٹری کے اندر, تو انڈسٹریلسٹ ہی اس وقت ہے جو چیزوں کو لے کے آگے اس کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں, پرٹیکولرلی جیسے ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, تو اس ایجوکیشن میں بہت بڑا حصہ یہ لوگ ڈال سکتے ہیں اور ان کو لے کے چلنا چاہیے, کیونکہ انہی کے جو امپلائیز ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تو آپ نے دیکھ ہی لی, وہ تو ہے ہی, وہ تو پرائم رسپانسبلٹی ہے. بٹ گورنمنٹ کا کبھی بھی فوکس ان چیزوں پہ نہیں رہا, چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہے. وہ آتے ہیں, اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں, انہوں نے اپنے کام گورنمنٹ نے تو نہیں کرنا, ڈیفینیٹلی کچھ. بالکل دیکھیں, آپ اگر امریکہ کی ہسٹری پڑھیں, ٹھیک ہے, میرے سے بہتر آپ جانتے ہوں گے, تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ تو وہاں بھی جو امریکہ کو ڈیولپ کرنے میں میجر جو کنٹریبیوشن ہے وہ وہاں انڈسٹریز کا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر. ایگزیکٹلی, پوری دنیا میں, ٹھیک ہے, پوری دنیا میں اس طرح سے. تو یہ پاکستان کے اندر بھی پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا پڑے گا, سوائے باتیں کرنے سے, کچھ ایونٹس آرگنائز کرنے سے ان سے کام اب نہیں چلے گا. ان کو کانکریٹ کام کرنا چاہیے. میں آپ کو مثال دوں, جیسے میں ملیر چھاونی میں ریزائڈ کرتا ہوں عسکری 5 کے اندر, تو عسکری 5 کے اندر ہم نے وہاں پہ دیکھیں یہ آرمی کی طرف سے والنٹیئر آیا کہ جی آ کے پڑھائیں بچوں کو فری, چاہے کیمبرج کے ہوں, چاہے پاکستان کے کسی بھی بورڈ کے ہوں.
انہوں نے وہاں پہ ہمیں رومز پرووائڈ کیے ہیں ایئر کنڈیشن، زبردست. جو وہاں پہ عسکری کالونی ملیر ہے یا عسکری جو ہے وہ ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ والے ہیں، اور وہاں پہ ہم تمام عسکری 5 کے تمام اسٹوڈنٹس کو بلاتے ہیں شام کو، اور ان کی الگ الگ کلاسیں ہوتی ہیں، کیمبرج والوں کی علیحدہ ہیں، او لیول کی علیحدہ ہیں، فری آف کاسٹ. اس سے بچوں کو بہت بڑی سپورٹ ملتی ہے گھر کے پاس، اور وہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہاں پہ بہتر مستقبل کی طرف ہم ان کو آگے دھکیل سکتے ہیں. تو یہ پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. میں اس کے علاوہ بات کرنا چاہوں گا ٹیکسیشن کے حوالے سے. اگر پورے ملک کی اگر میں بات کروں، تقریباً 30 سے 32 لاکھ لوگ جو ہیں وہ انکم ٹیکس دیتے ہیں. 24 کروڑ لوگوں میں سے 30-32 لاکھ، جس میں بھی شامل ہوں اور میرے مہمان ہیں، ان جیسے لوگ شامل ہیں جو 30-32 لاکھ کی تعداد میں ہیں، جبکہ ہم ٹوٹل 24 کروڑ لوگ ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. کیا وجہ ہے اس کی کہ لوگ جو ہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے؟ گورنمنٹ تو بہت کوشش کرتی ہے ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا؟ معاف کیجیے. اس وقت گورنمنٹ نے ایک اسکیم شروع کی ہے، تاجر دوست اسکیم کے نام سے، جس میں وہ تمام ریٹیلر جو چھوٹے دکاندار حضرات ہوتے ہیں ان کو ایک مناسب شرائط کے اوپر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور اپنے آپ کو FBR میں رجسٹرڈ کرائیں. یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے، صرف چھوٹے لوگ نہیں، بڑے لوگوں کو بھی ٹیکس دینا چاہیے. اس وقت گورنمنٹ اس کے اوپر بڑا زبردست کام کر رہی ہے، اور ہمارے درمیان اس وقت ایک چیف کوآرڈینیٹر ہے نعیم میر صاحب، جو گورنمنٹ کی طرف سے اس اسکیم کے اوپر کام کر رہے ہیں. ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے تاجر دوست اسکیم کے بارے میں. نعیم میر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے بلایا، تھینک یو ویری مچ. نعیم میر صاحب کی آواز بہت سلو آ رہی ہے، MCR ذرا آواز بڑھائیں ان کی. جی نعیم میر صاحب، جیسا کہ میں نے کہا تقریباً 30-32 لاکھ لوگ ہیں جو اس وقت ٹیکس دے رہے ہیں. وہ تاجر دوست اسکیم گورنمنٹ نے لانچ کی ہے، تو اس بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا اسکیم ہے، اس میں کون کون سی کیٹیگری ہے اور کتنا ٹیکس دینا پڑے گا. لوگ گھبرا رہے ہیں سر، ذرا اس بارے میں. بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے مدعو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ ڈیٹیل میں ہوگا کہ ہمارے بزنس کمیونٹی کا، ہمارے ٹریڈرز کا یہ عرصہ دراز سے مطالبہ تھا کہ کوئی آسان اور سہل انداز ہو جس میں کمپلائنس کاسٹ نہ ہو، اور FBR کے ساتھ ہم رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں، ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن نظام بہت پیچیدہ ہے، اسے آسان کر دیا جائے اور ہمیں جو ہے وہ اپنا تنگ نہ کیا جائے، اور ریٹرن جو ہیں ان کو بھی اردو میں کر دیا جائے، اور ان کو بھی 15, 16, 20, 25 پیجوں سے کم کر کے اسے جو ہے وہ سنگل پیجر کر دیا جائے. تو یہ ملٹیپل قسم کے مطالبات تھے تاجروں کے جو ہمیشہ سے رہے. تو حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے ون فار آل ان کے سارے مسئلے ایک ہی گو میں حل کر دیے، تھینکس ٹو ٹیکنالوجی، کہ اب موبائل ایپ موجود ہے. آپ اپنے موبائل ایپ کے ذریعے جو ہے وہ ٹیکس آسان میں رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. آپ اپنے ٹیکس کو ادا کریں گے، وہ آپ کو آٹومیٹکلی بتا دے گا کہ جس ایریا میں آپ کی دکان ہے، جہاں پر آپ کاروبار کر رہے ہیں، جو پرٹیکولرز آپ نے دیے ہیں، اپنا ایڈریس وغیرہ اور اپنا کمرشل میٹر ہولڈر ہیں آپ کو، آپ نے اپنا جو ریفرنس نمبر دیا ہے، تو وہ آپ کا ٹیکس کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا. ایپ کے ذریعے آپ جمع کروا دیں، اور پھر سال بعد اپنی ریٹرن بھی ایپ ہی کے ذریعے جمع کروا دیں. تو یہ ایک ڈیجیٹل انیشیٹو یا ڈیجیٹل پروگرام ہے چھوٹے تاجروں کو بغیر کسی کاسٹ کے رجسٹرڈ کرنے، ٹیکس کرنے اور انہیں فائلر بنانے کا. تو یہ ہے ان شارٹلی، میں اگر کہوں گا شارٹلی اگر آپ کو بتاؤں تو یہ ہے تاجر دوست. اچھا سر، یہ جیسے کہ میں نے بتایا یا مجھے پتا ہے 30 لاکھ آپ نے پروگرام بنایا تھا گورنمنٹ نے کہ 30 لاکھ تاجر اس میں رجسٹرڈ ہوں گے، تو اندازاً اب تک کتنے ہو چکے ہیں رجسٹرڈ، ذرا یہ بھی بتائیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 30 لاکھ کا فگر جو ہے نا، یہ کبھی 32 لاکھ کا یا 34 لاکھ کا ہوتا ہے. تو یہ فگر جو ہے یہ کمرشل میٹر ہولڈرز کے ڈیٹا پر مبنی فگر ہے. اب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ٹریڈرز کی ڈیفینیشن میں پورے بھی نہیں آتے، بیکاز ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سروس پرووائڈرز ہیں، اس میں ہسپتال بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، اس میں اور لوگ بھی ہیں. اسی طرح یہ جو آپ کے کمیشن ایجنٹس ہیں، آپ کے یہ جو پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ڈیلرز حضرات ہیں، اور اس طرح کے درجنوں جو ہے وہ سروسز سیکٹر کے اندر ہمارے کام ہے. تو وہ سارے لوگ اس میں نہیں آتے، اس میں صرف ٹریڈر آتا ہے. وہ ٹریڈر جو سامان تجارت کو خریدتا ہے اور یہاں بیچتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تو وہ اس کے اندر آتا ہے. تو
ابھی تک ہم نے تقریباً کو 70,000 سے اوپر کو 73,000 کے قریب میرا خیال ہے تاجر دوست اسکیم کی رجسٹریشن میں فگر چلا گیا. بٹ جو ویسے لوگ جو ہیں وہ FBR کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ تقریباً کوئی میرا خیال ہے 6 سے 7 لاکھ لوگ بھی ہو گئے ہیں ایکسٹرا, تو اس نئے رجسٹرڈ ہوئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت, اور لوگوں کے اندر اس وقت آگاہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں, بیکاز نان فائلر رہ کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات کا بخوبی اندازہ ہر کسی کو ہو گیا ہے. اور اب ہر کسی کو جس کے پاس کچھ پیسہ ہے اور وہ کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے, کہیں پراپرٹی خرید رہا ہے, کہیں گاڑی خرید رہا ہے, پلاٹ خرید رہا ہے, بیرون ملک سفر کر رہا ہے, یا بینک اکاؤنٹ کو مینٹین کر رہا ہے, یا کچھ اس طرح کے کوئی بھی وہ جو کاروباری سرگرمیاں ہیں چھوٹی یا بڑے پیمانے پر, یا معاشی سرگرمیاں, یا کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے, تو اس کو لامحالہ جو ہے وہ فائلر اور نان فائلر کا جو مسئلہ ہے وہ درپیش ہوتا ہے. اور اگر وہ نان فائلر ہوتا ہے تو اسے پینلٹیز اور اسے ایکسٹرا ٹیکسز دینے پڑتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے اس بزنس کے لیے, کاروبار کے لیے کسی صورت بھی فیزیبل نہیں ہوتے, اور اس کی جیب پر وہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. تو لہذا اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, اور لوگ خود جو ہے وہ رضا کارانہ طور پر کہہ لیں یا بامر مجبوری کہہ لیں, رجسٹرڈ بھی ہو رہے ہیں اور فائلر بھی بن رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ اس سال جو ہے یہ ابھی کرنٹ ایئر تو فائلنگ کا جاری ہے, بٹ یہ پہلے فیز میں جو اپنا 30 سپتمبر تک تھا, یہ میرا خیال ہے کہ 32 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں, اپنے ریٹرن جمع بڑا انیشیٹو ہے کہ آپ نے کہ اس مرتبہ تقریباً 7 لاکھ ابھی تک جو ہے 7 لاکھ نئے رجسٹرڈ ٹیکس پیئر آ چکے ہیں. اچھا سر, اس میں ٹیکس ریٹ کے بارے میں بتائیے, ٹیکس ریٹ کتنا ہے اگر کوئی تاجر دوست اسکیم میں جو ہمارے ریٹیلر آنا چاہیں, کچھ اس میں آپ نے کیٹیگریز بنائی ہیں, کس طریقے کتنا اماؤنٹ وہ پے کریں گے جو اس اسکیم کے اندر آ جائیں گے؟ دیکھیں, یہ جو ہر شہر ہوتا ہے نا جی, ہر شہر کے اندر ہر علاقے میں ایک کا کاروبار نہیں ہوتا. کچھ پوسٹ ایریاز ہوتے ہیں کسی شہر کے اندر, کسی شہر میں درمیانے ایریاز ہوتے ہیں, کسی شہر کے اندر بہت زیادہ پسماندہ ایریاز بھی ہوتے ہیں. تو یہ ان تمام علاقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے FBR نے نا ایک انڈیکیٹو انکم کا نظام دیا ہے. انڈیکیٹو انکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انکم کا پتا تو نہیں ہے FBR کو کہ کتنی ہے, بیکاز آپ نے ریٹرن جمع نہیں کروائی. اب FBR کا یہ خیال ہے کہ ہمارے خیال میں آپ کی اس علاقے میں اگر دکان ہے تو وہاں پر آپ کی اتنی انکم ہوگی, اور اس کو ایڈوانس ٹیکس کے طور پہ آپ جمع کروا دیں, اور سال بعد ٹیکس ریٹرن میں اس کو آپ واپس لے لیں اگر آپ کی آمدن جو ہے وہ کم ہوئی. اب یہ جو ایک ٹیبل جاری کیا گیا ہے, ایک شہر کو مختلف حصوں میں جو تقسیم کیا گیا, یہ ہر شہر میں مختلف صورتحال ہے. یعنی اگر کراچی کی بات کروں تو کراچی میں بھی مختلف صورتحال ہے. تو اب اس میں 100 روپیہ ماہانہ سے لے کر 60,000 روپیہ ماہانہ تک علاقوں کو تقسیم کیا گیا ہے. اس میں 100 روپے والے علاقے بھی ہیں, اس میں 1000 روپے والے بھی ہیں, 5000 روپے والے بھی ہیں, 10,000 اور 20,000, 30,000, 45,000 اور 60,000. تو یہ مختلف قسم کی سلیبز کہہ لیں یا مختلف قسم کی درجہ بندی کہہ لیں علاقوں کی گئی ہے. اور ان علاقوں میں جہاں یہ ٹیکس کا نفاذ کیا گیا ہے وہاں پر بھی نظر ثانی کا میکانزم بھی بنایا گیا ہے. یعنی اگر کہیں کسی جگہ پر جو ابھی فلیٹ ریٹ میں ٹیکس لگ گیا تو وہاں پر اگر کوئی ایسا تاجر یا دکاندار ہو جو یہ کہے کہ میری تو آمدنی کم ہے یا میرے کاروبار کی نوعیت ایسی ہے کہ منافع بہت کم ہے, تو ہماری FBR کی ڈپٹی کمشنر لیول یا ایڈیشنل کمشنر لیول پر ابھی جو ہماری ترامیم آ رہی ہیں آج کل میں آ جائیں گی, اس میں ہم کمیٹیز بنا دیں گے اور تاجروں کے لوکل نمائندوں کو شامل کریں گے, اور اگر وہ تصدیق ہو جاتی ہے تو اس کو مزید بھی کم کیا جا سکتا ہے. سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے, اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ علاقہ وائز اس کو ڈسٹنگوش کیا گیا, کیونکہ نارملی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم اس کے نیٹ میں آ جائیں گے, اس کے بعد وہ پھر FBR والے پھر وہ آڈٹ اور ساری چیزیں شروع ہو جائیں گے, جو لوگوں کو FBR کا خوف بھی ہے سر سوسائٹی پہ. بات یہ ہے کہ یہ خوف نہیں ہے, یہ اگر FBR نے اگر آڈٹ ہی نہیں کرنا تو پھر FBR کی ضرورت کیا ہے. یعنی اگر FBR نے آپ کے جمع کرائے گئے حسابات کی جانچ پڑتال ہی نہیں کرنی اور یہ اختیاری FBR سے ختم کر لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مرضی ٹیکس جمع کروائیں اور اس کو FBR قبول کر لے تو پھر تو FBR کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے نا. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں
آتے ہیں, وہ لوگ جو اسمگل گڈز بیچتے ہیں, جو کیری سے مال منگواتے ہیں, جو یہ سارے کام کرتے ہیں, وہ بھی تو فائلر ہی ہے نا. وہ فائلر کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور وہ فائلر بن کے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سارے کاموں کو دیکھنا اور کہاں کہاں بے ضابطگی ہوئی ہے, کہیں منی لانڈرنگ ہوئی ہے, کہیں بلیک منی پارک ہوئی ہے, تو یہ تو ادارے نے دیکھنا ہے نا. تو یہ پولیس نے نہیں دیکھنا, یہ عدالت نے نہیں دیکھنا, یہ کسی صحافی نے یا کسی تاجر تنظیم نے یا چیمبر نے نہیں دیکھنا, یہ تو ریاستی ادارے کا ہی کام ہے. تو ریاستی ادارہ یہ کام کرے گا, اس میں غلطیاں کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس میں ادارہ جو ہے وہ اپنے جو ہے اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کرتا ہے. پاکستان میں جیسے ہر ادارے میں ناجائز اختیارات کا استعمال ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہوگا, لیکن تاجر جو ہے وہ بھی ہمارے کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہوتے, تو وہ بھی بہت اندر ٹیکس اوائڈر اور ٹیکس ڈاجرز بہت ہے. فیک انوائسز ہیں آپ کے, دیکھیں فلائنگ انوائسز ہیں سیلز ٹیکس کی, اتنے بڑے اسکیم, اتنے بڑے جو فراڈ ہے, وہ سارے FBR ہی نے تو پکڑے ہیں, اور کس نے پکڑے ہیں. ٹھیک ہے نہیں میر صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا, بہت شکریہ سر. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے درمیان ٹیلی فون لائن پر موجود ہے تاجر دوست اسکیم جو گورنمنٹ نے شروع کی ہے, جو مختلف قسم کے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے. نئی میر صاحب ہم ٹیلی فون لائن پر ہم ان سے بات کر رہے تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ تاجر دوست اسکیم کیا ہے اور کس کس دکاندار کو اس میں آنا چاہیے, اس کی کیا کیٹیگری ہے. لیکن ایک بات انہوں نے زبردست بتائی کہ اس وقت 7 لاکھ نئے لوگ فائلر ہو چکے ہیں. سر یہ تو بہت بڑی بات ہے. عامر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, تقریباً 24 کروڑ عوام میں یہ 30-32 لاکھ لوگ جس میں آپ ہم لوگ شامل ہیں, ہم ہی لوگ ٹیکس دیتے ہیں. یہ تو اچھا انیشیٹو ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں, ٹیکس دینا چاہیے. سر ملک جو چلتا ہے وہ ٹیکسوں سے ہی چلتا ہے. بالکل. دیکھیں اس میں آپ کو بتاتا ہوں, اور اگر آپ نے سسٹم, کوئی بھی سسٹم ہو, کسی بھی سسٹم میں کہیں پہ بھی کوئی خرابی ہو, اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیت, کہ چیز کو صحیح کرنا ہے. تو اس کا سب سے پہلے جو لا ہے وہ چینج کرنا پڑے گا. آپ نے ٹیکس فائلر بھی رکھے ہوئے ہیں, آپ نے نان ٹیکس فائلر بھی رکھے ہوئے ہیں. ایوری ون ہیز ٹو بی اے ٹیکس فائلر. نان فائلر تو کہیں ہوتا ہی نہیں دنیا میں, کنسپٹ ہی نہیں ہے. تو آپ جب یہ لا بنائیں گے اور اس کے ساتھ پھر آپ پینلٹیز لگائیں گے, تب جا کے سسٹم بنے گا. پیار محبت کا زمانہ چلا گیا. پاکستان میں آپ اگر اس طریقے سے رہیں گے تو ٹیکس لگانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کو آگے لگانا ہے تو آپ نے بڑا زبردست یہ تو موٹو بنا دیا ہے ان کو. آپ PM صاحب کو بتائیں کہ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو ٹیکس لگانا ہے, اور سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, اور سب کو فائلر بنانا ہے. اس کی آگاہی دیں, اس کی ایجوکیشن دیں, اس کا سسٹم بنائیں. اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کچھ ہی سالوں کے بعد میرے خیال میں کوئی 30 یا 40 سال کے اندر آپ کی یہ جو ہارڈ کیش کی کرنسی ہے یہ ختم ہو جائے گی, آبسلیٹ ہو جائے گی. اس کے اوپر ہم کوئی پلاننگ نہیں کر رہے, یہ ڈیجیٹل کرنسی میں چیز آ جائے گی. تو یہ جو ساری جو کرپشن ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ ساری اس سے بہت زیادہ حد تک, ایون 99% تک جو ہے کنٹرول میں آ سکتی ہیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ سب کو اس نیٹ میں لے آئیں. آپ دیکھیں گے پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے گا, اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اتنا ٹیکس آنے لگے گا کہ پاکستان کے اپنے قرضے بھی اترنے لگیں گے اور پاکستان آگے بھی جانے لگے گا. اس کے لیے 30 لاکھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. لیٹ سپوز ہم اس کو 50-60 لاکھ یا 80 لاکھ تک لے, پھر تو میرا خیال ہے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں IMF کے پاس جانے کی. ہم تو سرپلس میں آ جائیں گے, ہماری اکانومی سرپلس میں آ جائے گی. بالکل. اس کا اگر یہ ایک ٹارگٹ رکھ لیں, جیسے باہر کے ملکوں میں بڑی خوبصورت چیز ہے کہ جیسے میں ہر پروگرام میں اپنے کہتا ہوں ویژن 2030, بہت اچھی بات کی. اگر ویژن 2030 اکراس دا بورڈ ساری انڈسٹریز کا ہونا چاہیے, جس کے اندر ون آف دا تھنگ یہ بھی ہونی چاہیے, بہترین. اور 2000 مطلب ہے کہ 30 تک آپ سب کو ٹیکس فائلر کی کیٹیگری میں لے آئیں, اور ایک اناؤنسمنٹ کر دیں. جیسے ہوتا ہے نا گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ آتی ہے, پھر ہوتا ہے جی کہ اس کو آگے کر دیا, تو وہ ان کو لمٹ دیں, لیکن آپ سب کو اس کے اندر لے آئیں. جتنی جلدی آپ لائیں گے تو اتنا فائدہ ہے. تو آپ پاکستان کا کتنا فائدہ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو کتنی آگے لے جانا چاہتے ہیں, یہ آپ کے اوپر ہے. اس لا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنی جلدی اس کو کریں. تو آپ دیکھیں کہ ابھی میں نے ہاتھ لگایا تو بوتل گر گئی نا. اسی طریقے سے یہ لا ہے کہ آپ اگر بنائیں گے تو نان ٹیکس فائلر گر جائیں گے اور وہ فائلر کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے ان کو بھی اس کا سمجھ میں آئے گا, اور اس کے اندر آپ ان کو جیسے میں نے کہا ایجوکیٹ تو کریں, لیکن ان کو بینیفٹ بھی دیں
ان کو اس طریقے کے ٹیکس نیٹ کے اندر لائیں کہ ان کو پرابلم نہ ہو. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. میں میجر ندیم صاحب سے اس سوال کا جواب لیتا ہوں. سر بہت زبردست بات کی کہ ایک ہمیں ٹارگٹ سیٹ کرنا پڑے گا, جیسے 20-30 کر لیں واٹ ایور کچھ بھی, اور پوری قوم کو اس طرف لگنا پڑے گا, اور ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ٹیکس لگانا ہے, اور دینا بھی چاہیے, ٹیکس لگانا بھی چاہیے اور ٹیکس دینا بھی چاہیے. یہ 30-32 لاکھ لوگ کب تک بوجھ اٹھائیں گے 24 کروڑ عوام کا؟ لیکن ہم تو دے رہے ہیں, ہم تو گورنمنٹ پیشہ تھے جی بالکل, ساری زندگی ہو گئی ٹیکس دیتے ہوئے, ہم تو دے رہے ہیں اور ہم تو اس کو ایوائڈ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری تو ہر چیز ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو باقی لوگوں کو بھی ٹیکس دینا چاہیے, لیکن گورنمنٹ کو بھی ان اس ٹیکس کا صحیح یوٹیلائزیشن کرنا چاہیے. بہت ساری میجورٹی جو آپ کی قوم ہے وہ اس لیے ٹیکس نہیں دیتی, وہ ڈونیشنز تو دے دیتی ہے. آپ دیکھیں آپ کے ملک میں کتنے زیادہ ڈونیشنز کے دارے ہیں, اور ماشاءاللہ دنیا میں سب سے بڑے بڑے دارے ملیں گے آپ کو. وہ ٹیکس نہیں دیتے, ڈونیشنز دے دیتے ہیں, کیونکہ انہیں یہ شیورٹی ہوتی ہے کہ یہ کسی کی جیب میں چلا جائے گا. تو آپ کو سب سے پہلے تو اس امپریشن کو ٹھیک کرنا ہوگا گورنمنٹ کو کہ جناب کرپشن نہیں ہے, یہ پیسہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے پروجیکٹس کے اوپر لگ رہا ہے, آپ کے فیوچر کے پروجیکٹس کے اوپر لگ رہا ہے, اور یہ کسی کی جیب میں نہیں جا رہا. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ خود آگے بڑھیں گے اور خود آ کے ٹیکس دیں گے. ابھی زکوٰۃ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ سے نہیں کٹاتے, بینکوں سے نکال لیتے ہیں اور اپنے جاننے والے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے دیتے ہیں. یہ پاکستان کا کلچر ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو جس دن ہم یہ ٹھیک کر لیں گے, دوسری بات یہ کہ بڑی اچھی بات کی سر نے کہ فیوچر جو ہے آپ کا وہ ڈیجیٹائزیشن کا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد, انہوں نے تو کہا کہ 2030, میں سمجھتا ہوں کہ ود ان 5 ایئرس جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کافی چینج آ جائے گی, اور پاکستان میں ڈیجیٹائزیشن بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے الحمدللہ. تو یہ جب ڈیجیٹل بینکس آ جاتے ہیں, آپ کی یہ جو کیش کرنسی ختم ہو کر ڈیجیٹائز کارڈز کی صورت میں جب ٹرانزیکشنز ہوں گی تو ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہوگی. ابھی بھی بہت ساری ٹرانزیکشن دیکھیں بڑی کلیئر ہیں, گاڑیاں پرچیز کر رہے ہیں, نام پہ ہیں, جہازوں سے آ رہے جا رہے ہیں, ان کے پاس سارا ریکارڈ ہے, یہ چاہیں تو بڑے آرام سے ٹیکس لگا سکتے ہیں. بڑے بڑے گھروں میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کسی کے بندے کے نام پہ ہے نا, لیکن ابھی یہ بہت سارے مافیاز ہیں, شاید گورنمنٹ ان کو کنٹرول نہیں کر پاتی یا ان کو اگنور کر رہی ہے فار دی ٹائم بینگ, کیونکہ بہت سارے اس میں ان کے لیے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ کرنا چاہیں تو اکراس دی بورڈ ٹیکس کلیکشن از ناٹ اے ڈیفیکلٹ. اور انہوں نے عامر بھائی نے ایک بات ضرور کی کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہمیں کنسسٹنسی کے ساتھ بنانی پڑے گی. ہاں وہ تو دیکھیں ہر دنیا میں, پوری دنیا کے لیے ہے کہ آپ پلانز بناتے ہیں 5 سالہ 10 سالہ, بالکل آپ کو پلانز بنانا پڑیں گے. شارٹ ٹرم پلانز اگر آپ کے بن جاتے ہیں, پاکستان میں صرف گورننس کا مسئلہ ہے, اتنے بڑے بڑے آپ کے پروونسز ہیں, جب تک یہ سارے چھوٹے لیول کے اوپر گورنمنٹس نہیں بنیں گی, پاکستان کے اندر جتنی ڈسٹرکٹ ہیں اتنے پروونسز نہیں بنیں گے, اس وقت تک آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہوگی. ابھی یہ 4-5 ہیں, اس کے اوپر اگر کوئی غلط لوگ آ جاتے ہیں تو ساری گورننس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. ایک صوبے میں تو دیکھیں آپ صرف جو ہے وہ اس وقت لشکر ہی بن رہے ہیں, تو وہ لشکر کشی کے لیے مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں. تو اب اس طرح کے حالات کریٹ ہو جائیں گے انیس بھائی, تو پھر کیا ہوگا اس ملک کے ساتھ. عامر بھائی, پروگرام کے آخر میں چاہوں گا آپ کچھ میسیج دینا چاہیں گے پوری عوام کو, پوری قوم کو, کہ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, ہم اسی کو فوکس کرتے ہیں, تو ٹیکس دینا ہے, ایون کچھ نہ کچھ ضرور, لیکن ہر شخص, ہر دکاندار, چھوٹا بڑا, وہ اپنا کنٹریبیوٹ کرے. جی میرا میسج یہی ہے کہ سب سے پہلے اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو پاکستان کو اون کرنا ہے. ہم باہر جاتے ہیں, روڈ پہ جاتے ہیں, کچرا پھینکتے ہیں, کیا گھر میں بھی کچرا پھینکتے ہیں؟ ہم نہیں پھینکتے. ہم اس لیے نہیں پھینکتے کیونکہ وہ ہمارا گھر ہے. کیا پاکستان ہمارا گھر نہیں ہے؟ پاکستان بھی ہمارا گھر ہے. تو آئندہ جو بھی روڈ پہ کچرا پھینکے اور وہ سوچے کوئی غلط چیز کرنے کے لیے, تو وہ سب سے پہلے سوچے کہ آپ کے جھنڈے کا رنگ کیا ہے, سبز اور سفید, اور یہ کس نے ملک بنایا. قائد اعظم نے یہ ملک بنایا, ہزاروں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں, اس کے بعد جا کے ان کے خون سے یہ ملک آپ کو ملا. آج آپ کے پاس اگر یہ ملک نہیں ہے تو نہ تو آپ کچھ ہیں, نہ آپ کی کوئی حیثیت ہے. تو پاکستان کے اندر بلیف رکھیں, انشاءاللہ تعالی پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ اوپر رہے گا اور لہراتا رہے گا. جی ندیم بھائی, لاسٹ منٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے انہوں نے کہا اونرشپ کی ضرورت ہے, ہم ملک کو آن نہیں کرتے, گھر کو تو آن کرتے ہیں. دیکھیں بالکل اونرشپ ہر شخص کو لینی پڑے گی, اور بات یہ ہے کہ اصل میں اونرشپ لینے کے لیے آپ کی گورنمنٹ موجود ہے. تو گورنمنٹ میں جب تک گورننس ٹھیک نہیں ہوگی نا, آپ تعلیم کتنی بھی عام کر دیں, کچھ بھی کر دیں, اگر گورننس ٹھیک نہیں ہے تو آپ کبھی بھی یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ملک کو ترقی کے لیے گورننس ضروری ہے. سنگاپور میں جب بھی گورننس آئی, وہی سنگاپور جو بنگلہ دیش کی طرح کا ملک تھا, آج دنیا کا
ٹاپ ملک جو ہے وہ ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. تو یہ گورننس کی بہتری کی ساری باتیں. میں اپنے مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. پروگرام کے آخر میں ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. چلے جو ہو گے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شہادت پر جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے یہ ارشاد کیا ہوگا، خدا کی رضائیں تمہیں سلام کہتی ہے. میں ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کل رات کو پیش آیا شمالی وزیرستان میں. اسپین وام ایک ہمارا علاقہ ہے جہاں ایک فوجی قافلہ جو ہماری حفاظت کے لیے گشت پر تھا، اس میں دشمنوں نے چھپ کر وار کیا اور ہمارے جوانوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور 6 دشمنوں کو جہنم میں پہنچایا. لیکن ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اس میں ہمارا بھی بہت شدید نقصان ہوا اور ہمارے افسران اور جوانوں نے شہادت کا نذرانہ دیا میرے اور آپ کے لیے، جس میں ذکر کرنا چاہوں گا میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت صاحب ہیں، لانس نائک محمد اللہ صاحب، لانس نائک اختر زمان، لانس نائک یوسف علی صاحب، لانس نائک شہید اللہ اور سپاہی جمیل احمد صاحب. میں پوری قوم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، 24 کروڑ لوگوں سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا یہ لوگ جو شہید ہوئے یا اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے آپ کے لیے جانوں کا نذرانہ دیا، ان کے بھی گھر والے تھے، ان کے بھی گھر والے ہیں، ان کے ماں باپ بہن بھائی دوست رشتہ دار بیوی بچے ہیں، ان کو بھی کوئی چاہتا ہوگا، وہ بھی کسی کو چاہتے ہوں گے. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا؟ لیکن انہوں نے ہماری چاہت کے لیے، ہمارے آپ کے بچوں کی خوشیوں کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان دیا، اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. یہ مجھے اور پوری قوم کو سوچنا چاہیے اور میں پوری قوم کی طرف سے اپنے شہید ہونے والے جوان اور افسروں کو سلام پیش کرتا ہوں اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ہیں تو ہم لوگ ہیں، یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تو ہم آزادی سے بیٹھے ہوئے یہ پروگرام کر رہے ہیں. ہم سردیوں میں ہیٹر چلاتے ہیں، گرمیوں میں ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں، یہ لوگ وہاں سردی اور گرمی میں ہمارے لیے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، ہمارے اداروں کی حفاظت کرے، ہمارے افسران، ہمارے جوان جو ہمارا اثاثہ ہیں ان کی حفاظت کرے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.